آپ نے پوچھا کیا شادی کی ہے تم نے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کنواری سے کی ہے یا سیبہ سے کی ہے؟ کنواری سے کی ہے یا بیوہ مطلقہ سے کی ہے؟ یا اللہ کے نبی میں نے بیوہ سے کی ہے۔ کہا کہ ولیمہ کیا کہ نہیں کیا؟ اولم ولو بشاتن، اگر ولیمہ نہیں کیا ہے تو ولیمہ کرو، ایک بکری ہی ذبح کر دو لیکن ولیمہ ضرور کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے؟ ہمارے یہاں کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا کیا تمہیں شادی میں ملا ہے؟ 2 ویلر ملا کہ 4 ویلر ملا؟ مسیری ملی کہ نہیں ملی؟ الماری ملی کہ نہیں ملی؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس دن آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کے بیڈ روم میں جو مسیری ہے وہ آپ کے سسرال سے آئی ہے، جس الماری میں آپ کا کپڑا رکھا ہے وہ سسرال سے آیا ہے، جو آپ کے بدن پہ شیروانی ہے وہ بھی سسرال سے آئی ہے، آپ کے پیروں میں جو جوتا ہے وہ بھی سسرال سے آیا ہے۔ جب آپ نے سب کچھ اپنی خودداری کو بیچ کر اپنے سسرال کے آئے ہوئے بستر پہ آپ سو رہے ہیں، اس الماری میں کپڑے رکھ رہے ہیں، اس کے دیے ہوئے فریج سے ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی بیوی کے سامنے خودداری کے ساتھ کھڑے ہو کر کے 2 لفظ نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ نے تو اپنی خودداری کو اسی دن بیچ دیا تھا۔ اگر آپ کے اندر خودداری ہے آپ کہہ دیجئے اپنے ماں باپ سے ہم چٹائی پر لیٹیں گے، ہمیں جب طاقت ہوگی تب ہم مسیری کا انتظام کریں گے، مگر ہم جہیز نہیں لیں گے۔ خودداری پیدا کرو۔ یہ کون سی فخر کی بات ہے کہ آپ اپنے سسرال، اپنے گھر میں تو سائیکل چلاتے تھے اور سسرال سے ملی ہوئی جو ہے آپ بلٹ گاڑی سے آپ سفر کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میرے سسرال سے ملی ہے، جہیز میں ملی ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ بے غیرتی کی بات ہے، یہ بے عزتی کی بات ہے۔ تو نبی کے دور میں یہ سوال نہیں ہوتا تھا کیا کیا ملا ہے، نبی کے دور میں سوال ہوتا تھا آپ نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے۔ نبی نے پوچھا کہ تم نے بیوی کو کیا مہر میں دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا دیا ہے۔ بالکل کنگال تھے، قلاش تھے، مگر تھوڑے دنوں کے بزنس کے بعد اللہ نے اتنی برکت دی کہ بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیتے ہیں، اور بعد میں اتنا پیسہ کماتے عبد الرحمن ابن عوف، اتنی برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، وہ کہتے ہیں کہ میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے اس کے نیچے سونا مل جاتا ہے، اللہ نے اتنی برکت دی۔ حلال میں بہت برکت ہے میرے بھائی، یہ لاٹری کا چکر چھوڑ دو، یہ جوئے کا چکر چھوڑ دو، یہ حرام کمائی کا چکر چھوڑ دو، یہ پے ٹی ایم کے ذریعے پیسہ کمانے کی لت چھوڑ دو، حلال راستے سے آؤ۔ اللہ نے بہت سارے آپشن رکھے ہیں، اللہ نے حرام کو لیمیٹیڈ کیا ہے، حلال کو کوئی لیمٹ اس کی نہیں ہے، حلال کے ذریعے پیسہ کمانے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو حلال کے ذریعے پیسہ کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی دوسری چیز بیان کرتے ہیں، جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگتی ہے، چوری اور بے ایمانی آنے لگتی ہے، اس قوم کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی معیشت، اس کی اقتصادی حالت، اس کی اکانومی، اس کی ارتھ ویوستھا تباہ ہو جاتی ہے اور ظالم حکومت اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب کسی قوم کے اندر زکوٰۃ لوگ دینا بند کر دیتے ہیں إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے بارش نہیں ہوتی۔ مالدہ کے اندر آم کی بڑی کھیتی ہوتی، ہمارے ایک دوست رہتے ہیں فرقہ میں، انہوں نے کہا مولوی صاحب اس بار آم پیدا ہوگا تو ہم آپ کے لیے بنارس میں آم بھجوائیں گے۔ آم کا سیزن آیا چلا گیا، میں نے فون کیا صاحب آپ نے آم نہیں بھجوایا؟ کہا اس بار آم کی پیداوار ہی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ کبھی غور کیا؟ سوکھا پڑ جاتا ہے، دھان کی فصل برباد، گیہوں کی فصل برباد کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کی ایک وجہ حدیث میں بتائی گئی کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ سونے کے زیورات جو اگر آپ پہنتی ہیں، اگر 7.5 تولہ سونے کا زیور آپ کے پاس ہے، چاہے وہ آپ اپنے کان میں جھمکا بنا کے پہنے، چاہے اپنے گلے کا ہار بنا کے پہنے، اگر 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر آپ کسان ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اس کھیتی کے اوپر بھی جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جتنی چیزوں پر زکوٰۃ ہے، آپ علماء سے پوچھئے، مسئلہ پتہ کیجئے، آپ کی جو زکوٰۃ بنتی ہے آپ زکوٰۃ ہر سال نکالیے۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے گی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اگر بارش نہیں ہوگی، اگر یہ بے زبان جانور نہ ہوتے، یہ گائے بیل بکری نہ ہوتے، تو جو تھوڑی بہت بارش ہو رہی ہے یہ بھی نہ ہوتی، اللہ پانی کا ایک قطرہ بھی دنیا میں نہ بھیجتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں
وَمَا لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتی ہے، الا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ توڑ دیتی ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اس کے ایسے دشمن بن جاتے ہیں جو اس کے مال کو چھین لیتے ہیں، اس کی طاقت کو چھین لیتے ہیں۔ آج یہ حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں نے اللہ سے جو وعدہ ہم کرتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز میں بار بار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جھارکھنڈ میں یہ چیز کم ملے، لیکن آپ پورے بھارت کا جا کر کے دورہ کریں، آپ کو کتنے شہر ایسے ملیں گے جہاں گلی گلی میں قبروں اور مزاروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اپنے پیروں کے سامنے جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو مصیبت میں یا اللہ کہنے کے بجائے یا علی کہتے ہیں، یا نبی کہتے ہیں، یا خواجہ کہتے ہیں۔ آج کلم کلا شرک کر رہا ہے مسلمان، اور نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ مسلمان آج شرک کر رہا ہے، بدعات کر رہا ہے۔ نبی سے تو وعدہ یہ کیا تھا کہ نبی کے طریقے پر چلے گا، مگر کتنی بدعات و خرافات آج ہو رہی ہیں۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا تھا، مولوی صاحب میری بیوی آج روزہ تھی، کوئی ہزارہ روزہ ہوتا ہے وہ روزہ رکھی تھی، کیا یہ روزہ ثابت ہے؟ میں نے کہا بھائی صاحب کوئی اس طریقے کا کوئی روزہ ثابت نہیں ہے۔ رجب کی 27 تاریخ کو بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو ہزاری روزہ یا ہزارہ روزہ بولتے ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ 1 روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے، جبکہ ایسا کوئی روزہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ کتنی ایسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کتنے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں، صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں، لیکن آج مسلمان کر رہا ہے، اللہ سے بھی وعدہ کر کے وعدہ توڑ رہا ہے، رسول سے بھی وعدہ کر کے وعدہ توڑ رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ نے ایسے دشمن ہمارے پیچھے لگا دیے جو ہماری طاقت کو کم کر رہے ہیں، ہماری طاقت کو چھین رہے ہیں اور ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اور 5ویں چیز، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کسی قوم کے ائمہ اور اس قوم کے امام اور اس قوم کے علماء اللہ کی کتاب کے کو چھوڑ کر کے اپنے منمانے فیصلے کرنے لگیں گے، قرآن و حدیث کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنے لگیں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا۔ گاؤں میں آج کل یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے پنچ بنایا جاتا ہے۔ پنچ کا کام ہوتا ہے صحیح فیصلہ کرنا، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا، مگر پنچ کیا کرتا ہے؟ جا کر کے جدھر کی پارٹی سے اس کو بینیفٹ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ کتنے علماء ہیں، کتنے مفتی ہیں، فتویٰ پوچھا جا رہا ہے، ان کو معلوم ہے کہ قرآن کا یہ فتویٰ ہے، حدیث کا یہ فتویٰ ہے، مگر وہ فتویٰ اپنے من مرضی کا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تب سمجھ جاؤ اس قوم کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا۔ اور آج یہ قوم آپس میں لڑ رہی ہے، کہیں ذات اور برادری کے نام پہ لڑ رہی ہے۔ بہار کے ایک علاقے میں انصاری اور شیخ دونوں کا الگ الگ گاؤں ہے، اور گاؤں کا جو راستہ ہے، راستے کے بیچ میں دیوار کھڑی ہے، یہ انصاریوں کا راستہ ہے، یہ شیخ کا راستہ ہے، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جائے گا، انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جائے گا۔ ہم بھارت میں کیا اسلام کی تبلیغ کریں گے؟ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کیا جات پات کے بارے میں بتائیں گے؟ اس سے بڑھ کر کے جات پات تو ہمارے یہاں ہے۔ یہ صاحب ہمیں اپنی برادری کے اوپر ناز ہے، ہم انصاری ہیں تو ہم شیخ سے بہتر ہیں، ہم شیخ ہیں تو ہم انصاری سے بہتر ہیں، یہ سوچ ہے ہماری، یہ مینٹیلٹی ہماری ہے، تو ہم اسلام کی کیا تبلیغ کریں گے میرے پیارے ساتھی؟ اور مسلک کے نام پر کوئی اتنی نفرت ہے، ایک مسلک کے مسجد میں دوسرے مسلک کا مسلمان نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اس کو پکڑ کے مارا گیا اور مسجد دھلوائی گئی، اور آئندہ یہ وعدہ لیا گیا کہ تم آئندہ ہماری مسجد میں نہیں آؤ۔ گجرات کے احمد آباد شہر میں ایک مسجد کے باہر بورڈ لگا ہے، یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئیں، اگر آئیں گے تو بڑی سخت کارروائی کی جائے گی۔
یہ حالات ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی نے تو یہ سبق دیا تھا, حق المسلم علی المسلم ست, مسلمان کا مسلمان کے اوپر 6 حق ہے. اذا لقیتہ فسلم علیہ, جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو. پہلا کام سلام کرو. میں انصاری ہوں, کوئی شیخ مل رہا ہے لیکن ہمارا مسلمان بھائی ہے, تب بھی سلام کرنا ہے. میں اردو جانتا ہوں, بنگال میں آیا بنگلہ بولنے والا جو بنگلہ میں بات کرتا ہے, کیمون آچھن کوتھائے جابن, جو بنگلہ بول رہا ہے اس سے بھی میں سلام کر کے اس سے بات کروں گا. سلام میری گریٹنگ سلام ہے, میری پہچان سلام ہے. میں اس سے یہ نہیں پوچھوں گا بھائی تو بنگلہ جانتا ہے, میں تو اردو بولنے والا ہوں, میں تجھے سلام نہیں کروں گا. سلام کرنا ہے, آپ مسلمان بھائی, یہ سلام کرنا ہے. آپ انڈیا کے ہیں, افریقہ چلے گئے, کالا ہے, رنگ الگ ہے آپ سے, اس کی شکل الگ ہے, مگر مسلمان ملا ہے, السلام علیکم کہہ کر کے سلام کریں. یہ پہلا حق ہے مسلمان کا. مسلمان وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, اور جب بھی آپ کا مسلمان بھائی دعوت دے آپ دعوت قبول کریں. شرط یہ ہے کہ دعوت صحیح ہو, عقیقہ کی دعوت ہو, ولیمہ کی دعوت ہو, کوئی اچھی چیز کی دعوت ہو. اگر ناجائز چیز کی دعوت ہے, ایک صاحب سوال کرنے لگے برتھ ڈے پارٹی میں دعوت ملے تو کیا کریں. سوال آتا ہے بھائی, برتھ ڈے ہو رہا ہے, اینیورسری منائی جا رہی ہے, شادی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے, مولوی صاحب دعوت ملی ہے, کیا کروں. پہلے تو میں سالگرہ منانے والوں سے کہوں گا کہ بھائی صاحب, شوہر وہ نہیں ہے جو سال میں ایک دن اپنی بیوی کو گفٹ دے. شوہر تو وہ ہے جو روزانہ اپنی بیوی کو گفٹ دے. جو اسلام کا ماننے والا ہے اس کا ہر دن سالگرہ ہے, اس کا ہر دن اینیورسری ہے. وہ اپنی بیوی کو کیک کھلانے کے لیے شادی کے دن کا انتظار نہیں کرتا ہے. بیوی کا جب جی چاہا, شوہر کا جب جی چاہا, کیک کھا لیا, کیک کھلا دیا. یہ ڈھکوسلے, یہ ڈے منانے والے ڈھکوسلے اسلام میں نہیں ہیں. یہ برتھ ڈے, یہ اینیورسری ڈے, یہ فادر ڈے, یہ مدر ڈے, یہ اسلام کے کلچر نہیں ہے میرے بھائی. اسلام کا کلچر تو یہ ہے کہ ماں کا روزانہ احترام کرو, باپ کا روزانہ احترام کرو. دعوت دے آپ کا مسلمان بھائی, اور دعوت اگر صحیح چیز کی دے رہا ہے آپ دعوت قبول کیجیے.